قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ کیا وہ کلاس میں این طالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، کیا وہ کلاس قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین: حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 13 ہم نے پڑھ لی ہے اور سبق نمبر 13 کی ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں۔ ایک ایکسرسائز الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی تھی، اور اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے جمع مکسر کے مختلف اوزان جو ہیں وہ دیکھے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزن کیسے نکالا جاتا ہے، اور جمع مکسر کے کچھ اوزان آپ کے سامنے آئے تھے۔ تو اب چونکہ یہ کلیئر ہو چکی ہے بات کہ جمع مکسر جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، ہاں وزن اس کے آپ کو ملیں گے، بس وزن آپ کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم استعمال ہونے والے قرآن مجید میں یا حدیث میں آنے والے جو جمع کے الفاظ ہوں گے، جمع مکسر کے الفاظ ہوں گے، ان کے وزن ہم انشاءاللہ تعالی معلوم کر سکیں گے۔ تو آج ایکسرسائز جو اس سے اگلی ایکسرسائز ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی ہے۔ پہلا لفظ اس میں ہے حول، حولا یحول تحویلاً، اس کے معنی ہوتے ہیں چینج کرنا، تبدیل کرنا۔ المفرداتی، المفرداتی، آتی، ٹھیک ہے، ال کے ساتھ آتی ساؤنڈ تو جمع سالم مؤنث کی آواز ہے، تو مفرد، المفرد اس لفظ کی یہ جمع ہے، جمع سالم استعمال ہوئی ہے۔ اور پھر حول کے لام ساکن کو المفرداتی کے لام ساکن سے ملانے کے لیے ہم نے پہلے والے حول کے لام ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا، اور ہمارے سامنے بنا جی حول المفرداتی۔ حول تو تبدیل کر، کیا تبدیل کر؟ آگے مفعول آ رہا ہے المفرداتی، المفردات کو۔ کون سے مفردات؟ اللتی، اس میں موصول آیا، اور اسماء موصول آپ کو پتہ ہے اللذی، اللتی، مذکر مؤنث واحد، ٹھیک ہے۔ اب واحد مؤنث کا اس میں موصول استعمال ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ المفردات غیر عاقل کی جمع ہے، کلیئر ہو گیا؟ یعنی اس کی صفت بن کر آ رہا ہے یہ المفردات کی، اور جب بھی اس میں موصول آئے گا اس کے آگے اس کا صلہ ضرور ہوگا۔ اب صلہ دیکھیں، صلہ ہوتا ہے ایک جملہ، دیکھیں کیا آگے جملہ آ رہا ہے، تحتہا خطن، تحتہا جس کے نیچے خط ہے یعنی لائن ہے۔ اب مجھے بتائیں شاہ صاحب کہ تحتہا خطن کوئی جملہ بنتا ہے؟ اگر جملے کے ہم اجزاء سامنے رکھیں بنتا ہے؟ جی کیسے بنتا ہے ذرا بنائیں سے، اس میں کون سا جملہ بن رہا ہے پہلے بتائیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ تحتہا خطن، اس میں فعل ہے کوئی؟ فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب جملہ فعلیہ نہیں ہے، تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ پھر اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اس میں مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ تحتہا مبتدا ہے اور خطن خبر ہے۔ ایک جواب یہ آیا، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ خطن مبتدا ہے اور تحتہا خبر ہے، یعنی مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے۔ یہ کیسے ہم نے کہا کہ یہ مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو گلزار صاحب؟ جو ہے
اچھا تو تحت بھی تو تحتا بھی تو اسم ہے. تحتا کون سا حرف ہے؟ تو مرکب مبتدا بھی بن سکتا ہے. نہیں دیکھیں نا یہی تو چیزیں ہیں نا, یہی ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ میں آئیں گے تو قرآن مجید کا ٹیکسٹ بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تحتا ظرف ہے, ظرف اور یعنی ظرف اور مضاف الیہ اور جار اور مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. کلیئر ہو گیا نا؟ اس لیے ہم نے اسے خبر مقدم کا اور آگے جو نکرہ اسم نظر آ رہا ہے جس کا ذہن گیا ہوگا کہ جی خبر ہے, وہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مبتدا نکرہ آ گیا نا, مبتدا نکرہ آ سکتا ہے نا, آ سکتا ہے. کب؟ جب مبتدا کو آپ مؤخر کر دیں تو مبتدا کو نکرہ لا سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی مبتدا شروع میں آتا ہے, آپ کو ہوتا ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے, تو شروع میں آئے گا تو معرفہ ہی ہونا ہے اس نے, لیکن آپ اسے نکرہ لانا چاہتے ہیں تو اسے مؤخر کر دیں. تو تحتہا خطن, اس کے نیچے یا ان کے نیچے, اب ان کے نیچے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ المفردات کی طرف جا رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں وہ جو قاعدہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اس کے لیے صفت واحد مؤنث, اس کے لیے اس میں موصول واحد مؤنث, اس کے لیے ضمیر واحد مؤنث, اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث, اس کے لیے خبر واحد مؤنث. تو ساری چیزیں دیکھیں کلیئر ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو تحتہا یعنی ظرف پلس مضاف الیہ, یہ بن گیا آپ کا خبر مقدم, اور خطن جو ہے وہ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ. کلیئر ہو گیا؟ اب موصول اور صلہ مل کر یہ صفت بن گئی المفردات کے لیے. اچھا مزید لیکن آگے چل رہا ہے کہ یہ بات یہاں تک ختم ہوگی. حول المفردات یہ تھا اصل میں. اب المفردات کی آگے صفت آگئی کہ اللتی تحتہا خطن. اب حول کے ساتھ آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ مفردات کو آپ نے تبدیل کرنا ہے. کس میں تبدیل کرنا ہے؟ الی جموع میں. بات سمجھ میں آئی؟ الی جموع. یہ جموع جو ہے یہ جمع ان کی جمع ہے, جمع کی بھی جمع ہے یہ, یعنی جو جمع ورڈ ہے نا اس کی جمع ہے یہ جموع. جموع وزن کون سا ہے گزار صاحب؟ جمع مکسر کا وزن ہے, کون سا وزن ہے؟ ابھی پڑھے تھا فعول کا وزن. ٹھیک ہے نا؟ بیوت, قلوب, وجوہ. صاحب یعنی وہ جو ہم نے وزن پڑھے تھے نا اس سے دیکھیں فائدہ ہو گیا آپ کو. ایک فوری طور پہ کلک کیا کہ جموع یہ جمع ہے, تو یہ پیٹرن کیا ہے اس کا فعول کا پیٹرن ہے. الی جموع یعنی جمعوں کی طرف چینج کرنا ہے آپ نے. کما جیسا کہ ہوا موضح, اس کو واضح کیا گیا ہے فی المثال مثال میں. عبارت امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں جی مثال کو. مثال ہے آپ کے سامنے من حاضر رجل. من حاضر رجل, تو خط کس کے نیچے جی؟ لائن کس کے نیچے؟ الرجل کے نیچے. تو آپ نے اس مفرد کو تبدیل کرنا ہے. کہاں تبدیل کرنا ہے؟ الی جموع. ٹھیک ہے, جمع کی طرف تبدیل کرنا ہے. تو الرجل کی جمع کیا ہوگی؟ الرجال. جب الرجال آئے گا تو ظاہر بات ہے وہ حاضہ کا اشارہ بھی تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے فوراً نیچے دیکھیں من ہؤلاء الرجال. کلیئر ہو گیا؟ اب من حاضر رجل کا جواب تھا ہوا حاجن. سوال کیا گیا نا یہ آدمی کون ہے, تو جواب دیا گیا وہ حاجی ہے. تو اب جب مفرد کو چینج کیا جمع میں تو الرجل سے الرجال بن گیا. تو من ہؤلاء الرجال, تو جواب دیا گیا ہم. اب ضمیر بھی ظاہر ہے, الرجال کے حساب سے آئے گی ہم, اور پھر خبر بھی جمع آئے گی حجاجن. حاجن کی جمع حجاجن. بات اگر کلیئر ہو گئی ہے تو شروع کرتے ہیں جی. اس پہلا جملہ ہاں جی کیا ہونی چاہیے آخری حرکت جی؟ من این حاضت طالب. ٹھیک ہے, من این حاضت طالب, یہ طالب علم کہاں سے ہے؟ ہوا من الہندی, وہ
انڈیا سے ہے. ہاں جی اب کس کو چینج کرنا ہے؟ الطالب کو. شاباش آپ جملہ بولے چینج کر کے. ماشاءاللہ. من این ہؤلاء الطلاب ہم من الہند. ماشاءاللہ. جی اویس. این التاجر الکبیر. ہاں جی بڑا تاجر کہاں ہے؟ اینا کہاں. ٹھیک ہے. التاجر این التاجر تاجر کہاں ہے. پھر تاجر کی صفت آ گئی الکبیر. این التاجر الکبیر بڑا تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی السوق وہ بازار میں ہے. جی کس کو تبدیل کرنا ہے؟ التاجر کو. تاجر کی جمع آپ کو آتی ہے ہم نے پڑھی تھی. جی چینج کریں جی. کبیر کی جمع کیا آئی تھی؟ کبار. پہلے اپنے تاجر کو چینج کیا نا. جب آپ نے تاجر کو دیکھیں اصل جو چیز چینج ہونی ہے یعنی جو مرکبات ہم نے پڑھے گزار صاحب اس میں یہ پڑھا تھا نا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو ہے تو موصوف کے نیچے انہوں نے لائن لگائی ہے. مرکب اشاری میں اصل کون تھا؟ مشار الیہ. اس کے نیچے لائن لگائی تھی. تو وہ تو اشارے نے اس کے مطابق آنا ہے اور صفت نے موصوف کے مطابق آنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب التاجرو کو چینج کیا التجارو میں ہوا تو الکبیرو خود بخود الکبارو میں چینج ہو جائے گا. تو این التجار الکبارو بڑے تاجر کہاں ہیں؟ جواب کیا دیں گے؟ ہم فی السوق وہ بازار میں ہیں. لازمی نہیں کہ بازار بھی جمع بنا لیں آپ کہ وہ بازاروں میں ہیں. وہ ایک بازار میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم ہی صرف چینج کر لیں ہم فی السوق وہ بازار میں ہیں. جی شاہ صاحب. این المدرس الجدید. جی ہوا عند المدیری. ہوا عند المدیری نیا استاد کہاں ہے؟ وہ پرنسپل کے پاس ہے. جی لائن کس کے نیچے ہے؟ المدرس کے نیچے. تو المدرس کی جمع بنانی ہے کیا بنے گی؟ المدرسون. جب المدرسون آئی موصوف ہے تھا یہاں پر المدرس تو اس کی صفت بھی خود بخود چینج ہو جائے گی اور وہ بن جائے گی الجدد. الجدد. تو اب سوال بن جائے گا این المدرسون الجدد نئے اساتذہ کہاں ہیں؟ ہم عند المدیری وہ پرنسپل کے پاس ہیں. جناب این الطالب الجدید نیا طالب علم کہاں ہے؟ آپ وہ ہاں جی کیا وہ کلاس میں؟ این الطالب الجدید نیا طالب علم کہاں ہے؟ اہوا فی الفصل کیا وہ کلاس میں ہے. جی کس کو چینج کرنا ہے جی؟ این الطلاب الجدد. جدد اہم فی الفصل کیا وہ کلاس میں ہے؟ جی ماشاءاللہ. جی جملہ ہے جی اہذا الطالب غنی. اہذا الطالب غنی کیا یہ طالب علم امیر ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے جی لا نہیں. ہوا فقیر وہ فقیر ہے. اب لائن لگی ہوئی ہے الطالب کے نیچے اس کی جمع آئی الطلاب اس کی وجہ سے اشارہ بھی چینج ہو گیا ہا اولائی. تو آپ کہیں گے اہا اولاء الطلاب. اب یہ مبتدا تھا جب مبتدا جمع آیا تو خبر بھی جمع آئے گی. خبر تھی پہلے واحد غنیون تو غنیون کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء. کلیئر ہو گیا نا. اب دیکھیں ایک چیز چینج ہوئی تو عربی جملے میں بہت کچھ چینج ہو جائے گا. عربی جملے میں بہت کچھ چینج ہو جائے گا. تو اہؤلاء طلاب اغنیاء لا نہیں ہم فقراء. من ھذا الرجل یہ آدمی کون ہے؟ ہوا ضیف. ہوا ضیف وہ مہمان ہے. جی الرجل کو چینج کرنا ہے من ھؤلاء الرجال. جی الرجل کی جمع الرجال ہوئی اس کی وجہ سے اشارہ ہؤلاء بن گیا. تو سوال آپ کا ہو گیا من ہؤلاء الرجال یہ آدمی کون ہے؟ ہم ضیف کی جمع ضیوف. ہم ضیوف وہ مہمان ہیں.
جی ضیوفن یہ بورڈ پہ ہم نے کیا تھا، فعولن کے وزن پہ ضعیفن کی جمع ضعوفن آئی تھی. جی عامر کریں گے. لی اخن کبیرن، میرا ایک بڑا بھائی ہے. ہوا طالبن بالجامعاتی، وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے. ہاں جی لائن کس کے نیچے لگی ہے؟ اخن کے نیچے. اخن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اخواتن یا اخوانن. اخواتن یعنی جو آپ کا ہوتا ہے نا خونی رشتہ بھائی والا، اس کے لیے عام طور پہ اخواتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف کے بھائی آئے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اخواتن میں نے بتایا نا کہ اس کے لیے. جی لی اخواتن کبارن، میرے بڑے بھائی ہیں. جی جواب کیا دیں گے؟ ہاں جی وہی جملہ آگے چل رہا ہے، ہم طلاب بالجامعاتی. یونیورسٹی ایک ہی رہنے دے، صحیح ہے. یعنی یونیورسٹی کی جمع ہم نہیں بنائیں گے کہ ہم طلاب بالجامعاتی، وہ ضرورت نہیں ہے آپ کو. سمپلی جو ضروری چیز ہے اس کو چینج کریں. جی فیصل کریں گے. این صدیقو کا، این صدیقو کا، تمہارا دوست کہاں ہے؟ ذهب الی المکتبتی، ذهب الی المکتبتی، وہ لائبریری گیا ہے. جی این اصدقاؤکم، تم سب کے دوست کہاں ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے جی؟ ذہبو، ذہب بھی چینج ہو جائے گا، ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبو الی المکتبۃ. لائبریری پلیز ایک ہی رکھیں، ٹھیک ہے، وہ چینج نہ کریں، وہ جمع نہ کریں، ایک لائبریری کافی ہے. محمد مبتدا، اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے. لہو، اس کا ابن، ابن، ہاں جی لہو ابن صغیر. ابن صغیر نہیں کہنا، ابن صغیر، ایک چھوٹا بیٹا. بات سمجھ میں آئی نا؟ یعنی لگ رہا تھا نا یہ کہ یہ ابن صغیر بنا دیا، یعنی صغیر کا بیٹا. ہاں جی یہ اصل میں ابن موصوف ہے اور صغیر اس کی صفت ہے. محمد مبتدا، لہو جار مجرور خبر مقدم، ابن موصوف، صغیر صفت، موصوف سے مل کے مبتدا مؤخر. لہو خبر مقدم کا ہے نا، جار مجرور خبر مقدم ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور یہ میں جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں بورڈ پہ دیکھیں. یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو قرآن مجید کی آیات آپ کو سمجھ میں آئیں گی. کیسے؟ قرآن کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. بورڈ پہ آئے ہیں جی، دیکھیں تو جملہ آپ کے سامنے آیا ہے، محمد لہو ابن صغیر، محمد لہو ابن صغیر. صحیح ہے، مارکر صحیح نظر آ رہا؟ اچھا جی دیکھیں جی، محمد جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہ آپ کا ہو گیا جی مبتدا. جی محمد جو ہے آپ کا یہ مبتدا ہے، اور جب بھی مبتدا آئے گا آگے اس کی خبر آئے گی. اب مبتدا پلس خبر، اب اس حصے کو ہم نے خبر بنانا ہے. اب خبر جو آپ کی شروع ہو رہی ہے لہو جار مجرور سے، لام آپ کا جارا اور مجرور، جار مجرور، جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہو تو وہ خبر مقدم بنتا ہے، مبتدا کبھی نہیں بنتا جار مجرور. یہ بات ہم کر چکے ہیں. یہ ہوگی جی خبر مقدم. اب جب بھی خبر مقدم ہوگی تو مبتدا مؤخر ہوگا. لہٰذا ابن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا مؤخر ہے لیکن وہ ساتھ موصوف بھی ہے، اور صغیر جو ہے اس کی صفت موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر. اب مبتدا مؤخر اور خبر مقدم یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر. ٹھیک ہے، اب جملہ اسمیہ ہو کر خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ.
ہینڈزل یہ ہوگا نا، یعنی محمد لہو ابن صغیر. اگر آپ دیکھیں، آپ اس چکر میں پڑھیں گے، آپ اب ساتھ ہی آپ نے اگر عربی پڑھی ہے نا تو آپ کہیں گے اچھا جی محمد مبتدا، لہو متعلق خبر، اور ابن صغیر خبر. یعنی آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے نیچے وہ کیا پڑھا ہے؟ یہی پڑھا ہے نا، جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء، مبتدا، خبر اور متعلق خبر. تو فیصل ایسے ہی نہیں لگتا محمد مبتدا لہو متعلق خبر جو کہ پہلے آ گیا، جس نے اللہ علی کل شیء قدیر میں پہلے آ گیا، اور ابن صغیر خبر ہوگی. اب ترجمہ کریں، ترجمہ نہیں بنے گا آپ کا. اگر اس پیٹرن پہ کریں، ذرا خبر متعلق کو ذرا ہائڈ کریں، محمد ابن صغیر، بات کوئی سمجھ میں آتی ہے. محمد ایک چھوٹا بیٹا ہے، محمد ایک چھوٹا بیٹا ہے، محمد ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا، محمد ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا. یہ کیا پتا بنا؟ کچھ نہیں بنا. اب دیکھیں نا کنسٹرکشن ہمارے سامنے آ رہی ہے جی، اس کا چھوٹا بیٹا. اب ذرا دیکھیں کون سا کنسپٹ ہے، پہلے کنسپٹ لائیں. کون سا کنسپٹ ہے مرکب کے حساب سے؟ مرکب ہے، اس طرح چھوٹے کو ہائڈ کریں. مرکب اضافی میں صفت کا استعمال پڑا کہ نہیں پڑا؟ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. اب اسے کنسٹرکٹ کریں، صفت کو کیا ہائڈ، اس کا بیٹا. اس کا بیٹا کی عربی کیا ہے؟ ابنہ. ابنہ، کلیئر ہو گیا. اب آپ نے لانی ہے صفت. کس کی صفت ہے؟ بیٹے کی صفت ہے نا، یعنی ابنو کی صفت ہے. ابنو کی صفت آخر میں آئے گی ڈیفینیٹلی، اور چاروں اعتبارات سے ابنو کے مطابق ہوگی. ابنو معرفہ ہے، لہذا صفت بھی معرفہ ہوگی، الف لام کے ساتھ آئے گی. کلیئر ہو گیا. رفع میں ہے تو رفع میں رکھیں گے، مذکر ہے مذکر رکھیں گے، واحد ہے واحد رکھیں گے. تو چھوٹے کی عربی ہوتی ہے صغیر. تو کیا بنا؟ ابنہ الصغیر. الٹا پیش ملا کر پڑھا تو کیا بن گیا؟ ابنہ الصغیر. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا چھوٹا بیٹے کی تو عربی تو یہ بنتی ہے. اب دیکھیں نا، یہی چیز آپ کو میں قرآن مجید سے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے تو قرآن مجید کی وہ آیت آپ نہیں سمجھ سکیں گے. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عندہ علم الساعۃ. اللہ عندہ علم الساعۃ. سیم پیٹرن. اللہ مبتدا، عندہ ظرف، ہو مضاف الیہ، ظرف مضاف الیہ ہو کر خبر مقدم. علم الساعۃ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر اللہ کے لیے خبر، اور اللہ اپنی خبر سے، یعنی اللہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں بن گیا. اگر آپ اسے کہتے ہیں نا اللہ مبتدا اور علم الساعۃ خبر اور عندہ متعلق خبر، تو ترجمہ دیکھیں کیا بن جائے گا. یعنی اللہ علم الساعۃ ہے، اس کو اگر ہائڈ کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے نا اللہ علم الساعۃ، اللہ علم الساعۃ ہے، یہ ترجمہ بنا. عندہ اس کے پاس، تو مفہوم ہی چینج ہو گیا. اس لیے یہ کانسیپٹ بھی آپ پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. زور دیکھیں نا، زور. اب یہ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ جی کہاں زور؟ اس میں زور ذرا اندازہ کریں. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ علم الساعۃ عند اللہ، علم الساعۃ عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ لیکن اس کو دیکھیں کس پیٹرن میں لایا گیا. اللہ مبتدا، یعنی پہلی بات تو یہ کہ جملہ اسمیہ میں زور ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، ایک زور وہ ہو گیا اللہ، اور پھر عندہ خبر کو مقدم کیا اور مبتدا کو مؤخر کیا زور پیدا کرنے کے لیے. اسی کے پاس قیامت کا علم ہے.
نہیں، ہود کی ضمیر سے زور نہیں پیدا ہو رہا نا، نہیں یہ زور کے لیے نہیں، یہ ہاں یہ جو ایک سوال اب یہ بھی فیصل نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ہو کی ضمیر کا کیا فائدہ ہے، یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، جب بھی آپ کا کوئی جملہ خبر ہو کر استعمال ہونا، جب بھی جملہ خبر ہو کر استعمال ہو تو اس میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے ضرور جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور یہ کنیکٹر کا کام دیتی ہے. یعنی جس طرح ریل کے ڈبوں کو آپ انجن سے جوڑتے ہیں تو جب تک وہ نہیں لگائیں گے وہ الگ الگ رہیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ کنیکٹر کا کام دینے کے لیے یہ ضمیر، اسے کہتے ہیں ضمیر عائد، اسے بھی نوٹ کر لیں، یہ ضمیر کہلاتی ہے ضمیر عائد. عائد آدھا یا اودو لوٹنا، تو عائد لوٹنے والی، ضمیر عائد لوٹنے والی، یہ ضمیر ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں ہوگی تو اس کے بغیر جملہ آپ کا پورا نہیں ہو سکتا، کنیکٹ نہیں ہو رہا. اب اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے جی، جب جملہ جو ہے وہ خبر بن کر آئے گا. جملہ یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جملہ صفت ہو کے آئے گا تو بھی یہ رول اپلائی ہوگا، جملہ حال ہو کر آئے گا تو بھی یہ رول اپلائی ہوگا، جملہ صلہ ہو کر آئے گا تو بھی یہ رول اپلائی ہوگا. یعنی یہ کنیکٹر بہت ضروری ہے، ایک کنیکٹر بہت ضروری ہے. مثلا دیکھیں میں آپ کو اس کی اور ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو بات ابھی سمجھ میں آ جائے گی. میں کہتا ہوں زید ابنہ طبیب، یہی مفہوم ہے نا، زید ابنہ طبیب، زید اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اگر میں یہ ضمیر ادھر سے نکال دوں اور میں کہوں زید ابن طبیب، زید ابن طبیب، تو کیا یہ ترجمہ بنے گا؟ آپ تو کہیں گے نا زید ایک ڈاکٹر بیٹا ہے، لیکن اس ضمیر نے عائد کا کام دیا کہ یہ لوٹری ہے، اس کے بغیر کنیکٹ نہیں کر سکتے آپ جملے کو. تو یہ اسلوب بہت استعمال کیا ہے اس بک میں ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے دیکھا ہے. اور یہ اسی لیے کہ اللہ عندہ علم الساعۃ، جیسے جملے آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے تو پھر آپ ان کا انالیسس کیسے کریں گے، ان کا انالیسس پھر کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑتی ہے. جی محمد لہو ابن صغیر، محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. ہوا طالب فی المدرسۃ، ٹھیک ہے. ہاں جی اب اس میں کس کے نیچے لائن ہے؟ ابن کے نیچے لائن ہے. اور جی ابن کی جمع لانی ہے، کیا آئے گی وہ؟ ابناء. جی محمد لہو ابناء صغار، محمد اس کے کچھ چھوٹے بیٹے ہیں. جی بنونا بھی آتی ہے اور ابناؤن بھی آتی ہے. ہوا طالب فی المدرسۃ، تو کیا بن جائے گا یہ؟ ہم طلاب فی المدرسۃ. اسکول ایک ہی رکھیں، اسکول ایک ہی رکھیں، کیونکہ ذرا سا دیکھیں ایک چینج ہوتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. تو جب آپ اسکول بھی چینج کر دیں گے تو پھر مدارس لا سکتے ہیں مدارس، لیکن ضرورت کیا ہے؟ ہم طلاب فی المدارس، وہ اسکولوں میں طلباء ہیں. فکرہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اسکول میں بھی تو طالب علم ہو سکتے ہیں نا، ہیں ہی ایک میں، وہ سارے ایک میں ہیں، کیا ضرورت ہے؟ فیس بھی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو الگ الگ اسکول میں بھیجیں تو فیس بھی کم نہیں ہوگی، تو فائدہ دیکھیں جملوں کا. جی آخری جملہ کرتے ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں سبق کو. جی امیس. ازمیلو کا مجتہد، کیا تمہارا ساتھی، تمہارا کلاس فیلو محنتی ہے؟ نام، جی ہاں. ہوا مجتہد، ہاں وہ محنتی ہے. جی لائن کس کے نیچے ہے؟ زمیلو کا، دونوں کے نیچے آپ کہہ رہے ہیں، لائن ایک ہے ویسے. چلیں جی. ازملاؤ کا مجتہدون، جمع بھی آئے گی نا، اب خبر بھی تو جمع آئے گی. ازملاؤ کا مجتہدون، نعم ہم
دونا. لیں جی الحمدللہ ایکسرسائز ہماری مکمل ہو گئی اور کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایکسرسائز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا فتاح یا علیم یا علیم